الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ انبیاء کی سیرت ہم سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کو توفیق دے. آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام، جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک اصول رکھا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا، جنت سے فرشتے آئے، کفن لایا، کدالیں لائیں، پھاوڑے لائے، اور جیسے ہم نے آخری بات پڑھی کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے جنت کا کوئی میوہ کھلایا جائے. بیٹے ڈھونڈنے نکلے تو فرشتوں سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا، یا بنی آدم فائن تذهبون، اے آدم کے بچوں کہاں جا رہے ہو؟ بولا کہ ابا نے جنت کا میوہ مانگا ہے، کوئی ایک پھل مانگا ہے. کہا کہ اب تمہارے ابا کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو جیسے روایتیں آتی ہیں، اللہ عالم بصحتها، کہا کہ جب فرشتے آئے تو حوا علیہ السلام پہچان گئی. وہ تو فرشتوں کو جانتی تھی کہ پہچان گئی کہ موت کے فرشتے ہیں، جان لینے آئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ پہلے بھی تمہارے وجہ سے ایسے ہوا تھا، ایسا کرو کہ الگ ہو جاؤ، مجھے اپنے فرشتوں کے ساتھ جانے دو. تو فرشتوں نے جان نکلنے کے بعد، وفات پانے کے بعد ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھائی، قبر کھودی اور پھر اس پر مٹی ڈالی. کہا کہ یہ طریقہ ہے جو بنو آدم میں جاری رہے گا. پھر جیسے مفسرین لکھتے ہیں، طبری، امام طبری وغیرہ نے، کہ 1 سال کے اندر حضرت حوا علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا. چونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی میں ایک غمناک، المناک چیز تھی کہ حابیل کا انتقال ہو گیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نعم البدل میں حضرت شیث علیہ السلام کو عطا کیا. کہا کہ قتل ہوئے حابیل کے بدلے اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر تمہیں شیث علیہ السلام دے رہے ہیں. حضرت شیث علیہ السلام وہ زندگی میں باقی رہے. اور پھر حضرت شیث علیہ السلام کے بعد جب ان کی جو اولاد ہوئی، کچھ اولاد پہاڑوں پر بسی، کچھ اولاد سواحل نچلی علاقوں میں بسی، اور جیسے الگ الگ باتیں لوگوں نے بتائی کہ شیطان نے ان کے درمیان میں زناکاری عام کر دی. زناکاری جیسی بیماریاں ان کے اندر پیدا فرمائی، پیدا کی. شیطان نے اللہ تعالیٰ ملعون قرار دیا. اسے کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا. حضرت ادریس علیہ السلام جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، واذکر فی الکتاب ادریس، ادریس کو یاد کرو، ادریس کا ذکر سنو، ادریس کا ذکر جانو. انه كان صديقا نبيا، ادریس بالکل بڑے سچے پیغمبر تھے. ورفعناه مكانا عليا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو بہت بلند جگہ پر اٹھایا، بہت بلند جگہ پر بلند کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے 2 طرح کے معنی اس کے بیان کیے ہیں. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام سے کہا کہ اے ادریس، جتنے لوگ تمہاری امتیوں میں سے جتنے لوگ جتنا اجر کریں گے، نیک عمل کریں گے دن بھر میں، تمہارے عمل کے ریوارڈ کے ساتھ ساتھ اتنے لوگوں کا اجر بھی تمہیں لکھا جائے گا. ادریس علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. بولا کہ اللہ
تب تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں جو عمل کرتا ہوں وہ بھی مجھے ریوارڈ ملے گا، اور جتنے لوگ میری بات مانیں گے، عمل کریں گے، ان کا اجر بھی مجھے ملے گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری عمر میں برکت ہو جائے، مجھے نیکیاں ایسے ملتی رہے، لوگوں کی نیکیاں میری نیکی ملتی رہے۔ تو ایک معنی یہ ہوا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کا درجہ بلند کیا۔ بعض روایتیں آتی ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے اپنے کسی فرشتے سے جو ان کے پاس آتے جاتے تھے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا اجر دیا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں تمدید ہو جائے، میری زندگی مدت زندہ رہنے کی مدت بڑھا دی جائے؟ تو وہ فرشتے نے کہا کہ یہ تو میں نہیں جان سکتا کہ کیا ہے، البتہ میں موت کے فرشتے سے بات کر سکتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے لکھا کہ ادریس علیہ السلام اس فرشتے کی پشت پر سوار ہو گئے، اس کے پروں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ اب وہ فرشتہ لے کر اڑا اور چوتھے آسمان پر پہنچا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی، حدیث صحیح ہے۔ اب یہ فرشتہ لے کر اڑا چوتھے آسمان پر۔ اب جب موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی زندگی میں تھوڑا ایکسٹینشن ہو جائے، تمدید ہو جائے، کچھ اور ان کو موقع مل جائے؟ تو وہ فرشتے نے کہا، موت کے فرشتے نے، بھائی پہلے یہ بتاؤ کہ ادریس ہے کہاں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ادریس ہے کہاں؟ تو اس نے کہا وہ میرے پیٹھ پر بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا سبحان اللہ۔ موت کے فرشتے نے کہا سبحان اللہ، میں تو یہی جانتا تھا کہ اللہ کا حکم تھا کہ مجھے ان کی جان چوتھے آسمان پر نکالنی ہے۔ میں سوچتا تھا کہ ادریس تو زمین پر ہوگا، میں چوتھے آسمان پر جان کیسے نکالوں؟ لیکن اللہ نے خود پہنچا دیا، چوتھے آسمان پر ادریس ہیں۔ تو ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ تو بعض مفسرین نے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جان چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ علماء نے کہا کہ ادریس اور الیاس دونوں ایک ہی نام ہیں، سیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں کی سیر کروائی تو ابراہیم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کی جو ملاقاتیں ہوئی، کچھ انبیاء نے کہا سلام علی ابنی، کہا کہ ہمارے بیٹے پر اللہ کی سلامتی ہو۔ کہا آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا بیٹا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارا بیٹا ہے۔ بعض نے کہا کہ ہمارے بھائی پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتی اور سلامتی ہو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا۔ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جب برائیاں پھیلی، جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں رہا کہ سارے لوگ برے رہ جائیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ اچھا آدمی بڑی مشکل سے ملتا ہے، خراب لوگ مل جاتے ہیں، گن کے ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ ایک الو کو ڈھونڈے تو کتنے ملتے ہیں؟ ہر شاخ پہ الو ملتے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ تو کہا کہ لیکن اچھا آدمی ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ تو وہاں بھی ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اچھے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، اولیاء، اللہ تعالیٰ کی مقرب بندے۔ اب جب یہ مقرب بندے انتقال ہوئے، جیسے ہر معاشرے میں ہوتا ہے کہ اچھے لوگ جب مر جاتے ہیں تو ویسے وہ لوگ بھی مرے۔ تو وہاں ایک 5 آدمی تھے جو بڑے مشہور تھے۔ ایک جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان کو مت چھوڑو، ود، سواع، یعوق، یغوث، نصر، یہ 5 نیک لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ،
اب شیطان آیا. ہم شیطان کا اسلوب سمجھ چکے ہیں کہ شیطان کبھی بھی آدمی کے پاس آتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ کر وہ کر، بتدریج شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتا ہے. شیطان آیا، کہا ارے اتنے اچھے اچھے لوگ مر گئے، تم نے کیا کیا ان کے لیے؟ بلا کہ کیا جی کرنا؟ ارے کچھ نہیں کرنا، ایسا کرو ان کی شکلیں بناؤ، مجسمے بناؤ، ان کے یہ بناؤ، اسٹیچو بناؤ، اور جب تم ان کو دیکھو گے تو یاد کرو گے کہ یہ اچھے اچھے کام کرتے تھے، تمہارے اندر بھی اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. شیطان نے اتنا ہی کہا، یہ نہیں کہا کہ ان کی بت بناؤ، سجدے کرو، نذرانے دو، یہ ساری باتیں شیطان نے نہیں کہا. شیطان کو پتا ہے میں یہاں تک لے جاؤں گا تو وہاں سے وہ لوگ چلے جائیں گے. اب شیطان کے مشورے پر لوگوں نے ان کے اسٹیچو بنائے. سوا، یغوث، نصر، یہ 5 بڑے بڑے جو لوگ تھے. یہ پنجتن پاک کا رشتہ اس زمانے سے چل کے آتا ہے. آج جب سے یہ بدعت کا رواج شروع ہوا ہے، یہ پنجتن پاک ہمارے ساتھ ہے. آج بھی ہے نہیں پنجتن پاک، آج بھی ہمارے معاشرے میں پنجتن پاک لوگ مانتے ہیں، ایسے یہ ہاتھ لگاتے نہیں. کہا کہ اس زمانے سے یہ چلا آتا ہے. اب ان کے اسٹیچو بنائے گئے، ممی بنائی گئی، ان کی بت بنائے گئے، اور کہا کہ کچھ نہیں کرنا، بس اسے دیکھتے رہنا. بولا ارے اچھے لوگ تھے، اولیاء تھے، صالحین تھے، ان کو دیکھ کر تم اچھے ہو جانا. لیکن اس زمانے میں تو شرک نہیں ہوا. لیکن جیسے ان کا انتقال ہوا، بعد میں آنے والی نسلوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں بنائے گئے. بعد میں جو جنریشن آیا وہ لوگ ان کی پوجا کرنے لگے، جیسے آج کل ہی ہوتا ہے. بولا کہ پہلے جو یہ مندروں کے سامنے جو گندی گندی تصویریں ہوتی تھی، آج بڑے بڑے کسی مندر پر آپ چلے جائیں، ٹیمپل پر چلے جائیں، آپ کو وہاں گندی گندی ننگی تصویریں ملیں گی. کہا کہ ایسا کیوں بنایا گیا؟ کہا کہ پہلے زمانے میں لوگوں کو میاں بیوی کا رشتہ، تعلقات سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کو دیکھ کر وہ تعلق قائم کرتے تھے. کہا کہ علم کے لیے بعد میں آنے والوں نے ان کی پوجا شروع کر دی. کہا کہ آج جو بت پرستی ہے اس زمانے سے چلی آتی ہے. جب اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کلب او سورہ. جس گھر میں فوٹو ہو اور جس گھر میں کتا ہو، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو ختم کیا. یہ سارے اسباب ختم ہو جائیں کہ کس کو دادا کی فوٹو گھر میں لگا کے رکھتا ہے. کئی جگہ آپ چلے جائیں، ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے گھروں میں سائے بابا کی تصویریں ہوتی، اور یہی شرک کی جڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ گھر کے دروازے پر بڑا سا پردہ ہے اور پردے پر کچھ اچھے بیل بوٹے تصویریں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، یا عائشہ، اے عائشہ، اس پردے کو ہٹا دو، یہ مجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتا ہے. وہاں کیا تھا؟ وہاں تو صرف پردہ تھا. اب میرے گھر کی 21 انچ کی ٹی وی دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا بولتے. آج کی ہماری ٹی وی اور ہمارا وہ گھر کم تھیٹر زیادہ ہے، یہ دیکھ لیتے تو پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کہتے. اللہ کے نبی کے گھر کا پردہ ہٹا دیا گیا. کہا کہ یہ تصویریں مجھے اللہ سے غافل کرتی ہیں، اے عائشہ اس کو ہٹا دو صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے گھروں کی حالت، اور پھر میں روتا ہوں، آپ روتے ہیں، گھر میں برکت نہیں، فرشتے آتے نہیں، گھر میں لڑیاں، بیوی سے لڑیاں، کئی کو نہیں ہوتے، لڑیاں کئی کو نہیں ہوتے. ہم لوگ اپنے ہاتھ، بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں سے کی ہوئی چیزیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں کی ہیں. دوستو عزیزو، اب یہ سارے 5 بت جو بنائے گئے، ان کی عبادت ہونے لگی، پرستش ہونے لگی، لوگ ان کی عبادت کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین پر سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت نوح اول الرسل، سب سے پہلے رسول سرزمین پر شرک کو مٹانے کے لیے، شرک کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. نوح کے معنی ہیں بہت رونے والے.
حضرت نوح علیہ السلام بہت رویا کرتے تھے. بعض روایتیں آتی ہیں کہ اتنا روتے تھے کہ ان کے رخساروں پر نشانات پڑ چکے تھے. ہاں کبھی آدمی روتا ہے تو پڑ جاتے ہیں، لیکن اب اتنا بھی نہیں کہیں گے کہ بھائی اتنی دھار پڑ گئے تھے. کہا کہ بہت روتے تھے، جیسی روایتیں آتی ہیں. بہت روزہ بھی رکھتے تھے، بہت روزہ رکھتے تھے. صوم داؤد، ان کے روزے کے بعد داؤد علیہ السلام کے روزے کی بات آتی. ایک دن کھاتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے داؤد علیہ السلام. اور کہا کہ اتنے روزہ رکھنے والے، اتنے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رونے والے، اور تڑپ یہ تھی کہ قوم سدھر جائے، قوم شرک نہ کرے. اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کی کئی سورتوں میں کیا، سورۃ الاعراف، سورۃ الصافات، سورۃ انبیاء، اور خود اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے اللہ نے ایک سورت کو رکھ دیا، سورۃ نوح. سورۃ نوح کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح اللہ کے رسول اتنا دعویٰ کر رہے ہیں، جیسے قرآن مجید نے کہا ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا الی قومہ، ان کی قوم کی طرف. کس لیے بھیجا؟ کہ وہ اپنی قوم کو نصیحت کریں، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اسی لیے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت نوح علیہ السلام یہ بھی کہتے تھے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب تمہیں نہ آ جائے. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میری بات مانو. اللہ کا یہ نبی ہے، لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اب لوگ جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا لنراک فی ضلال مبین. لوگ کہتے ہیں ارے نو، ایسا لگتا ہے کہ تو گمراہ ہے، پاگل ہے. انا لنراک فی ضلال مبین. قوموں کا اعتراض دیکھیے، نبی کا جواب دیکھیے. نبی ایسے ہوتا ہے، آپ کو اور مجھے کوئی دیوانہ کہے تو ایک بار اگر سامنے والا دیوانہ مجھے کہے تو میں 10 بار کہوں گا. ہم لوگ سیر کا حساب سوا سیر سے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں سیر اور سوا سیر کیا ہوتا ہے؟ کوئی 1 کلو دے تو ہم اسے 2 کلو دیتے ہیں. تو دیوانہ، تیرا باوا دیوانہ، تیرا پریوار دیوانہ، تیرا سارا فیملی دیوانہ. ارے میں نے تو تجھے ہی دیوانہ کہا تھا. بارے نہیں، تو نے مجھے دیوانہ کہا تھا، میں نے تیرے سارے پریوار کو دیوانہ بنایا. لوگ ایسے گالی دیتے ہیں. اللہ کے نبی کو دیکھیے، قرآن کہتا ہے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم سمجھتے ہیں کہ تو پاگل ہے، تو گمراہ ہے. نبی کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ نبی نے کہا قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین. قال یا قوم، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ تماشا کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا نبی کہتا ہے قال یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالہ، مجھے پاگل پن نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ تم لوگ پاگل ہو، کہا کہ تم مجھے پاگل کہتے ہو، دیوانہ کہتے ہو، میں پاگل نہیں ہوں. لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں سارے جہانوں کی طرف سے میسنجر ہوں، رسول ہوں. یہ اسلوب آپ کو زندگی بھر کام آئے گا. یہ انداز، اللہ کے نبی کا یہ انداز آپ کو زندگی بھر کام آئے گا، مجھے زندگی بھر کام آئے گا. سامنے والے گالیاں دیں، دوش دیں، احساسات زخمی ہوں، آپ مجروح ہو جائیں، لیکن آپ اپنی اوقات نہ کھوئیں. جو سطحی ہوتا ہے، جو جتنی نیچی پرواز کرے گا اتنے ٹکر اسے لگیں گے. کبھی بلڈنگ سے ٹکرائے گا، کبھی پہاڑ سے ٹکرائے گا. آپ اپنی پرواز اونچی رکھیں. تو شاہی ہیں، پرواز کر، ایسے پرواز کر. نہیں تیرا مسکن گنبدے، کہا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرا مسکن یہ نہیں کہ اس کی چوٹی پر بیٹھ، اس کے تو شاہی ہیں،
تیری پرواز اونچی ہونی چاہیے. تو اونچی پرواز کرے گا تو کسی سے نہیں ٹکرائے گا, نیچی پرواز کرے گا تو اس سے ٹکرایا اس سے ٹکرایا. کہا کہ نہیں, سامنے والا اگر گالی بکتا ہے تو گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے کہا یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین, میں سارے جہانوں کی طرف سے رسول ہوں. وقال الذین کفروا, دیکھیے یہ انبیاء کے صبر کی بات ہے, انبیاء کی صبر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسا صبر ہمیں عطا فرمائے. ایک بات ہوگی. دوسری بات انہوں نے کہا, بعد میں کہتے ہیں ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي, لوگوں نے کہا کہ نو لگتا ہے کہ تمہاری بات اچھی ہے, چلو ہم مان لیتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی ہو, لیکن یہ جو تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں ان میں کوئی کارپینٹر ہے, کوئی ٹائلر ہے, کوئی لوہار ہے, کوئی ایسے معمولی لوگ ہیں, دھوبی ہے. ما نراک اتبعک, ہم بڑے بڑے لوگ ہیں, ہم کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے. کیا کرو, ایسا کرو جیسے انہوں نے کہا قال یا قوم, کہا بل نظنکم کاذبین, ایسا کرو کہ تم ان کو بھگا دو, کارپینٹر کو, دھوبی کو, لوہار کو تم بھگا دو, ہم آئیں گے بڑے وی آئی پی پرسنز, اب ہم آ کر تمہارے ساتھ بیٹھیں گے. اب اللہ کے نبی نے کیا کہا ہوگا, بولا یا قوم من ینصرنی من اللہ, یا قوم, اے میرے لوگوں کیسی باتیں کرتے ہو, من ینصرنی من اللہ, اللہ سے مجھے کون بچائے گا, اللہ تعالیٰ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ان کو بھگا دوں. ان ترکتہم, اگر میں ان کو بھگا دوں جو پہلے ایمان لائے, بھلے وہ غریب ہیں, فقیر ہیں, مزدور ہیں, لیکن سب سے پہلے ایمان کی دولت انہیں حاصل ہوئی, وہ میرے پاس آئے, میری نبوت کو مانا, میں کیسے ان کو بھگا دوں, تمہیں ویلکم کہوں. ان ترکتہم افلا تذکرون, ارے تمہیں عقل نہیں, سمجھتے نہیں. یا قوم من ینصرنی من اللہ, اے میری قوم اللہ سے مجھے کون بچائے گا, اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیں گے کہ تم نے ان مالداروں کو خوش کرنے کے لیے ان غریبوں کو بھگایا, ان غریبوں کا دل کو دکھایا. یہ اسلوب ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, خاص کر دعات کے لیے, علماء کے لیے. دعات علماء جو دعویٰ کرتے ہیں مالداروں کو خوش کرنے کے چکر میں غریبوں پر ظلم کرتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. مالدار تو مالدار ہے, وہ اپنی دولت سے بھی جنت خرید لے گا, اپنی دولت سے بھی جنت خرید لے گا, لیکن غریبوں کا مداوع کون ہوگا؟ غریب تو بہرحال غریب ہوتا ہے. اللہ کی اس نبی نے کہا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, اے میری قوم مجھے بتاؤ انلزمکموہا وانتم لہا, میں تمہیں, بعد میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا. ایک بات ہوئی, دو باتیں ہوئی نا. پہلی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو, تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ صاحب ہم پاگل نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہوئی کہ چلو ہم تمہیں نبی مان لیتے ہیں, تمہارے فقیروں کو حقیروں کو ہٹا دو, ہم بڑے لوگ آ جاتے ہیں. کہا کہ نہیں, یہ بھی نہیں ہوگا. تیسری بات انہوں نے کہا, حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ, اے میری قوم کیا باتیں کرتے ہو, میں کوئی فیس مانگتا ہوں, دعویٰ پر اجر مانگتا ہوں, تم مسلمان ہو جاؤ. لا اسألکم علیہ مالا, مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے, تمہارا مال تمہارے جیب میں. لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ تعالیٰ پر ہے, مجھے اللہ تعالیٰ اجر دے گا. وما انا بطارد الذین آمنوا, اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کہا وما انا بطارد الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نہیں بھگاؤں گا. وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم,
وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، جب ملاقات کریں گے تو میری شکایت کریں گے، اللہ اس نبی پر ہم ایمان لائے تھے، مالداروں کے خاطر اس نبی نے ہمیں بھگا دیا تھا، انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، کہا کہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم جاہل قوم. اللہ کے نبی نے کہا، اکیلے نبی، ولکنی اراکم قوما تجہلون، مجھے لگتا ہے کہ تم جاہل ہو، نادان قوم ہو، ولکنی اراکم قوما تجہلون. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں یہ حالت جیسے قرآن مجید نے کہا، انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ میں میری قوم کو بلاتا رہا، دعویٰ کرتا رہا، لیلا ونہارا، دن رات دعویٰ کرتا رہا. دعویٰ کے لیے کوئی ٹائم نہیں، میں آدھا گھنٹہ آدمی بول دے بڑا تھک گیا بھائی، کہا کہ نہیں. دعویٰ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی فل سٹاپ نہیں ہے، کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. کہا دعوت قومی لیلا ونہارا، صبح شام میں بلاتا رہا، دعویٰ کرتا رہا اللہ کا یہ نبی. اور لیکن قوم کی حالت کیا ہے، کلما دعوتہم، میں جب کبھی ان کو دعویٰ کرتا رہا. کیوں دعویٰ کرتا رہا؟ کہ میرا گروپ بڑھ جائے، میرے ماننے والے فالوورز بڑھ جائیں، میرے اپنے لوگ بڑھ جائیں. نہیں، لتغفر لهم، اے اللہ تو ان کو بخش دے. میں اس لیے ان کو بلاتا رہا، لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم، میں جب کبھی ان کو بلاتا وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیتے، بولتے نو کیا بک رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ہم کان بند کر لیے. جعلوا اصابعهم فی آذانہم، نوح علیہ السلام جب ان کو اللہ کی طرف بلاتے، شرک چھوڑنے کی بات کہتے، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے. واستغشوا ثیابہم، اور کپڑا منہ پر ڈال لیتے، ارے نو ہم تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، جا. ذرا سوچئے یہ حالت، یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا. واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، اور تکبر کرتے. یہ اگر آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے، میرے ساتھ ایسا کرے، آپ کسی سے بات کرنے چاہیں وہ کپڑا منہ پہ ڈال لے، ارے جا جا بات مت کر، میں تجھے بات نہیں کرنا تھا، میں تیری بات نہیں سننا چاہتا. آپ کا دل کیا کہے گا، میرا دل کیا کہے گا؟ ارے گھر میں بیوی 2 وقت ایسا کرے تو تیسرے وقت آپ رونے لگتے، پیر پکڑ لیتے اس کے، ارے نہیں نہیں نہیں. اللہ کا یہ نبی گاؤں میں اللہ رسالت اور سب سے پہلا رسول ہے، ایسا کتنے دن رہا معلوم؟ 950 سال. 1-2 دن نہیں. بولے کہ چلو آج قوم روٹھی ہے کل مان جائے گی، آج ایسے ہے کل مان جائے گی، کہا کہ نہیں. یہ حالت اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی حالت 950 سال تک قوم کی حالت رہی. یہ دعوت کی زندگی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی. 950 سال تک کرب تکلیف قوم کی طرف سے معاندانہ شکل حضرت نوح علیہ السلام برداشت کرتے رہے. جیسے قرآن نے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا، تم بھی ایسے ہی صبر کرو. تو کہتے ہیں یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم کیدونی، اے میری قوم میرا تمہیں دعویٰ کرنا اچھا نہیں لگتا اور میں تم پر بھاری پڑ رہا ہوں، تو جو کچھ کرنا ہے کر لو، میرے خلاف تمہاری قوتیں جمع کر لو، میرے خلاف تمہاری تمام قوتوں کو نبرد آزما کر لو، مجھے قتل کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. یہ جواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا. دوستو عزیزو، یہ تھا قوم کا ایک طرف کا رول، اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کا یہ صبر. جا رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، اور قوم اپنے دروازے بند کر رہی ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہی ہے، اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ رہی ہے، بولتی ہے کہ اے نوح ہم تمہاری بات سننا نہیں چاہتے، ہم کوئی چیز تمہاری سننا نہیں چاہتے. ایسی حالت میں اللہ کا نبی کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی سے کیا بات نکلے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
ایک ہی بات نوح علیہ السلام نے کہی، تم سب کے سب ایک ہو جاؤ، لیکن میرے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہتھیار یہ ہے فعلی اللہ توکل، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جوش آیا، اپنے نبی کی قسم پرسی، اپنے نبی کی یہ حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کہا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے اللہ نے وحی کی کہ اے نوح خلاص، اب جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اتنے، اب اس کے بعد کوئی مومن نہیں ہوگا، ایمان کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت کم لوگ ایمان لائے، وہ کتنے تھے؟ 80 ممبرز، قلیل، 10 آدمی، 12 آدمی، 80 آدمی مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو گیا خلاص، آج تک جو ایمان لایا ایمان لایا، اس کے بعد اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب تم دعویٰ چھوڑ دو، بولا کہ اب نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا۔ اور پھر اللہ کی اس نبی نے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بد دعا کر دی اور کہا اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو پکارا اور قوم کے لیے میں نے ساری چیزیں کی۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، نوح نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو قبول کیا۔ رب انصرنی، اے اللہ میری مدد فرما، میری قوم ظالم ہے، میری بات مانتی نہیں ہے، اے اللہ میری مدد فرما۔ جیسے نوح علیہ السلام نے سورہ نوح کی آیتوں میں کہا اے اللہ اس قوم میں سے کسی کو نہیں چھوڑ، انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ ان میں سے کسی کو تو بخشے گا تو وہ کافر ہی جنیں گے، یا اللہ اس قوم میں سے کسی کو مت بخش۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں یہ بات کہہ دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول کیا، طوفان کا عذاب آیا، اسی کو کہتے ہیں طوفان نوح۔ طوفان نوح، وہ طوفان کیسا تھا، کتنے لوگ اس میں بچے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح ایسا کرو کہ ایک کشتی بناؤ، شپ بناؤ۔ صحرا میں رہتے تھے، شپ کا وہاں کوئی رواج نہیں تھا، شپ کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ نے نبی کو کہا کہ تم شپ بناؤ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں بناؤ، ہم تم کو سکھائیں گے، بتائیں گے کیسے شپ بنائی جاتی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ لوگ جو ظالم ہیں ان سے اب بات مت کرو، ان سے بات کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ سب کے سب ڈوبنے والے ہیں۔ یہ کیسے ڈوبے، طوفان کیسے آیا، اس طوفان کی ہماگیری اور عظمت کیسے تھی، کتنا بڑا طوفان تھا، پانی کیسے تھا، وہ شپ کیسے تھی، کیسے جانور اس میں سوار ہوئے، کتنے جانور سوار ہوئے، اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، بچے، اس میں سے کون سوار ہوئے، کون مسلمان ہوئے، کون ہلاک ہوئے، کون کافر ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کیسے پار لگایا، کشتی کہاں رکی، پھر ایک نئی دنیا آباد ہوئی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی، وصیت ویل نامہ جسے کہتے ہیں، ویل، کہا کہ ایک وصیت کی، صحیح الجامع میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے، اس وصیت کو، یہ وصیت، یہ طوفان نوح انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی سیرت جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔